اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ایک چھوٹا سا دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے، پھر سورج کی روشنی آتی ہے اور پھر وہ دانہ بن جاتا ہے گیہوں، چاول، پھل، سبزیاں۔ کیا یہ انسان کرتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ ہر نوالا اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہر خوشبو اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر ٹیسٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اگنور نہ کریں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ مطلب کہ شکر ادا کرنا نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ناشکری سے نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے میں نقص نکالتے ہیں، کھانا ویسٹ کر دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں بنا یہ بول دیتے ہیں۔ سوچئے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پلیٹ بھر کر کھانا یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صرف ویسٹ نہیں، یہ اللہ کی نعمت کی بے قدری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کبھی کھانے میں برائی نہیں نکالتے تھے۔ اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، نہیں پسند ہوتا تو چپ رہتے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ سوچئے کتنی سمپل سنت ہے، لیکن کتنی بڑی برکت ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا کھانا بھی پیٹ بھر دیتا ہے، چھوٹی انکم میں بھی سکون ہوتا ہے، اور برکت آتی ہے بسم اللہ سے، شکر سے، شیئر کرنے سے۔ حدیث میں آتا ہے، جب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنا لو، پلیٹ میں اتنا ہی لو جتنا کھا سکو، کھانا کبھی ویسٹ مت کرو، کسی غریب کو کھانا کھلاؤ۔ سوچئے اگر آپ روز ایک انسان کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ آپ کو کتنی رحمت دے گا۔ تو اگلی بار جب آپ کے سامنے کھانا آئے تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے مت کھاؤ، رک جاؤ، ایک سیکنڈ کے لیے سوچو، یہ روٹی کیسی بنی، یہ پانی کیسے آیا، یہ سبزی کیسے اگی، اور پھر کھاؤ۔ الحمدللہ، یا اللہ شکریہ اتنی ساری نعمتوں کے لیے، کیونکہ جس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی، اللہ نے اس کی زندگی کو برکت سے بھر دیا۔ دوستو، ایک بہت ہی گہری بات سمجھ لو، رزق صرف محنت سے نہیں ملتا، رزق صرف اللہ کے فیصلوں سے ملتا ہے۔ کتنے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے گھر میں تنگی ہوتی ہے، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں لیکن ان کے گھر میں سکون اور برکت ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ جس کے رزق میں برکت ڈال دے، اس کا تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یاد رکھو، حرام پیسہ برکت ختم کر دیتا ہے، حرام کھانا دعا قبول نہیں ہونے دیتا، اور اگر کھانا حلال ہو تو عبادت میں سکون آتا ہے، دعا جلدی قبول ہوتی ہے، زندگی میں رحمت آتی ہے۔ دوستو، آپ جو کھانا کھاتے ہو نا، اس میں صرف آپ کا رزق نہیں ہوتا، اس میں غریب کا بھی حق ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے کھانے کھلائے گا۔ سوچئے، ایک روٹی دے کر آپ جنت کا کھانا کما سکتے ہو۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا زمین پر گر جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، پلیٹ میں بچا ہوا کھانا ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، کھاتے وقت موبائل یوز کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کھانے کی بے ادبی ہے، اور جہاں بے ادبی ہوتی ہے وہاں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنو گے تو سمجھ آئے گا۔ ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس ایک روٹی تھی۔ جب وہ کھانے لگا تو ایک اور بھوکا انسان آیا، اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی آدھی روٹی اس کو دے دی۔ اس رات اللہ نے اس کے گھر میں اتنی برکت ڈال دی کہ اس انسان کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس میسج کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے لیے دیتا ہے
اللہ اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ اور دوستو، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا یہ مجھے آپ کمنٹ میں بتانا۔ آج کے بعد کبھی بھی کھانا ویسٹ نہیں کرنا، ہر روز کم سے کم ایک بار الحمدللہ دل سے کہنا، ہفتے میں ایک بار کسی غریب کو کھانا کھلا دینا۔ اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو آپ اپنی زندگی میں خود برکت دیکھیں گے۔ اب جب آپ اگلی بار کھانا کھانے بیٹھو نا تو ایک پل کے لیے رک جانا اور یہ سوچنا کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بھوکے سو رہے ہیں اور ایک میں ہوں جس کے سامنے اللہ نے نعمتیں رکھ دی، اور پھر کہنا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے کبھی بھی نا شکرہ مت بنانا۔ یاد رکھو، نعمت جب تک سمجھ میں نہیں آتی تب تک وہ صرف کھانا ہوتی ہے، اور جب سمجھ آ جائے تو وہ اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔